ہی اس نے یہ جملہ کہا ولایت علی میں سرشار سلمان اٹھا ہے، اور سلمان نے اٹھ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا تجھے حیا اور شرم آنی چاہیے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت سلمان نے نبوت کی شان میں قصیدہ پڑھا، تو ان کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں، اختصار کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ قصیدہ آغا صاحب سنانے کے قابل تھا۔ بڑا لمبا قصیدہ پڑھا حضرت سلمان نے شان نبوت میں، میں ہماری پڑھا صرف ایک جملہ، انہوں نے کہا تجھے نہیں نظر آتا وہ دیکھنا چہرے ماہ تابہ کون ہے، وہ دیکھنا جبین درخشاں کس کی ہے، وہ دیکھنا جو حوض کوثر کا مالک ہے، وہ جو صاحب ذل وقار و سکینہ ہے۔ یہ جملے کہے اور کہا اگر تو شفاعت چاہتا ہے، شفاعت کبریٰ کا حامل میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے۔ اس نے جملے کہے وہ نہ کہا، یہ ہمارے پیغمبر کرام آیا، اس نے 3 سوال کیے، قرآن شریف کی آیت بھی ہے، میں نہیں پڑھوں گا مختصر ہونے کی وجہ سے، امام علی مقام پہ آنا چاہتا ہوں، آپ کا زیادہ وقت۔ اس نے کہا جی آپ کا دعویٰ ہے آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں ہمارا رسول ہیں، اللہ کے بھیجے منصوص من اللہ رسول ہیں۔ اس نے پہلا سوال کیا متى تقوم الساعہ، اگر آپ نبی ہیں تو بیان فرمائے قیامت کب آئے گی۔ دوسرا سوال اگر آپ نبی ہیں تو مجھے بتائیں میری ناکہ کے شکم میں کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو میرا تیسرا سوال یہ ہے کل میں نے کیا کھانا ہے، یا کل میں نے کیا کسب کرنا ہے، کیا کمانا ہے۔ اور سوال اگر آپ نبی ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ میری موت کب اور کس مقام پہ واقع ہوگی۔ جیسے ہی اس نے یہ جملے کہے کائنات کے نبی خاموش ہوئے، لیکن جواب جبرائیل نے دیا۔ نبی خاموش، جبرائیل نے جواب دیا، آیت شریفہ لائے، فرمایا یہ ہمارا نبی وہ ہے جو علم و سعادت بھی جانتا ہے، قیامت کا ٹائم بھی جانتا ہے، وقت بھی جانتا ہے، یہ بھی تجھے یہ بھی بتا سکتا ہے کل تو نے کمانا کیا ہے، یہ تجھے یہ بھی بتا سکتا ہے تیری ناکہ کے شکم میں کیا ہے، اور بھی تجھے بتا سکتا ہے تو نے مرنا کہاں ہے، تو مرے گا کہاں، یہ سب بتا سکتا ہے۔ لیکن دیکھ یہ پیارا نبی ہے، یہ پیارا نبی ہے، یہ میری وجہ سے خاموش ہے، میرے حکم سے یہ بات نہیں کرتا۔ جب یہ جملے کہے کائنات کے نبی نے فرمایا تو میرے پاس آئے گا، میرے قریب آئے گا، لیکن منبر پہ میں نہیں ہوں گا، کوئی اور ہوگا، اس سے جواب لے گا، تجھے کوئی جواب نہیں دے گا، دے گا تو میرا شفیع حسن جواب دے گا۔ وہ وقت میں ٹائم نہیں ہے زیادہ، میں وہ سارے سوال بھی نہیں عرض کر سکتا، ان کے جوابات بھی نہیں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا۔ بارہ یہ بندہ چلا گیا اپنے علاقے میں، تو دیکھا جی اگر آپ سلطان الانبیاء ہیں میری ایک شرط ہے، میں اپنی قوم میں جا کر، اپنے قبیلے میں جا کر تبلیغ کروں گا، لوگوں کو اللہ کا مطیع بناؤں گا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا بناؤں گا۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ پوری قوم کو پورے علاقے کو میں مسلمان کر دوں گا، اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس کے بدلے میں آپ مجھے کس چیز سے نوازیں گے؟ کائنات کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرا بھائی علی کاغذ بھی نکال اور قلم بھی نکال۔ اور بھی کسی کو کہہ سکتے تھے، ہم نے تو منع نہیں کیا، کسی نے نبی مقرر کی لسان کو کنٹرول میں تو نہیں کیا، فرمایا یا علی ہاتھ بڑھائیے، قلم اور کاغذ نکالیے، کرتاس اور قلم نکالیے، لکھیے یہ جملے روایت کے۔ فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن ابراہیم ابن آدم پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ تیرا میں وعدہ کرتا ہوں، اگر تو اپنے وطن میں جا کر، اپنے علاقے میں جا کر سارے لوگوں کو مسلمان بنا دے، میں تجھے 80 اونٹ دوں گا۔ صرف 80 اونٹ میں ان کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ ان کے منہ یعنی ان کے بال، ان کی پشت کرمز سرخ رنگ کی ہوگی، ان کے شکم سفید رنگ کے ہوں گے، ان کی آنکھیں کالے رنگ کی ہوگی، ان پر ایک بار ہوگا، ہر اونٹ پر ایک وزن ہوگا۔ وہ بار کیا ہوگا؟ یمنی ابریشم کا نفیس کپڑا ہوگا، اس پر حجازی رنگ کی کڑھائی ہوئی ہوگی۔ یہ میں تجھے 80 اونٹ بار کے وزن کے تجھے میں دوں گا، جو تیرے علاقے میں
نہیں ہے یہ بندہ یہ وثیقہ لے کر کہ مولا علی علیہ السلام کا لکھا ہوا لے کر اپنے وطن چلا گیا، اپنے علاقے میں چلا گیا۔ کافی ٹائم کے بعد جب آیا خاتم الانبیاء کا وصال ہو چکا تھا۔ اس سے زیادہ میں جلدی نہیں کر سکتا ہوں، اب آپ کو نہیں معلوم کہ میں کتنی جلدی کر رہا ہوں، تاریخ کی اورات کو کتنا میں سمیٹ رہا ہوں، اس سے زیادہ میں جلدی نہیں کر سکتا ہوں۔ بہرحال کافی وقت کے بعد جب یہ آیا، اب مجھے کہا گیا لیکن جملے میں نے کہنے ہیں آخر کیا کریں، تاریخ میں ہے۔ جب وہ آیا اس نے کہا مجھے رسول خدا سے ملوایا جائے، ملاقات کروائی جائے۔ اصحاب باوفان نے فرمایا ہمارے نبی کا وصال ہو چکا ہے، ہمارے نبی کا دنیا سے چلے جائے، پردہ فرما رہا۔ تو دیکھا پھر مجھے انہیں وسیع سے ملایا جائے۔ اللہ روایت کے لفظ ہے، میں ایک لفظ بھی اپنے دم سے نہیں کر رہا، مجھے وسیع یعنی جانشین ان کے نائب سے ملائے گئے۔ سب صحابہ نے کہا نہیں، جانشین مقرر کر کے نہیں گئے، مقرر کر کے وسیع نہیں گئے۔ وہ دیکھا چلا ایسا ہے تو پھر مجھے ان کے خلیفہ سے ملایا جائے۔ کہاں خلیفہ ہے، کہاں مجھے لے جایا جائے۔ تب تک توجہ میری طرف، سارے مجمع کی سب کی توجہ میری طرف، ہاتھ دھو کے طرف بیٹھے گا۔ اس کو لے کر کے مسجد نبوی میں آئے اور کہا آپ خلیفہ ہیں، کہا ہاں خلیفہ ہیں۔ کہا میرا نبی کے ساتھ، نبی نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، لفظ روایت یہ ہے کہ میں مقروض ہوں اس شخص کا، اگر اس نے یہ کام کر دیا تو میں محمد اس کا بے دہکار ہوں، مقروض ہوں، میں اس کا یہ قرض ادا کروں گا۔ وہ مجھے قرض دے، کہا کیا قرض؟ کہا قرض یہ ہے میرے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 70 اونٹ دوں گا، 80 اونٹ دوں گا۔ اونٹوں کی خصوصیات صفات کیا ہیں؟ ان کے منہ یعنی ان کے بال، ان کی پشت سرخ رنگ کی ہوگی، شکم سفید رنگ کے ہوگی، آنکھیں کیا ہوگی، اور پر بال ہوگا اب ریشمی کپڑے کا، یمن کے کپڑے کا، نفیس ترین، اور اس پر حجاز کا لکھا ہوا ہوگا۔ انہوں نے کہا جس نبی کا تو کہہ رہا ہے، اب اس کے روایت کے جملے ہیں میرے نہیں ہیں، روایت کے انہوں نے فرمایا جس نبی کا تو کہہ رہا ہے وہ تو کچھ چھوڑ کے نہیں گئے، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ دنیا سے ایسے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھ سے وعدہ کیا، صادق نبی ہیں، آپ وعدہ پورا کریں۔ انہوں نے کہا کوئی دلیل آپ کے پاس، کوئی مدرک، کوئی اس کا مدرک بتائیں، کس دلیل کے تحت؟ اس نے وہ لکھا ہوا دکھایا، یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہم لکھے ہوئے کو مانتے نہیں ہیں۔ کیا کروں میں، آپ اس سے زیادہ میں کیا کروں؟ ہم لکھے ہوئے کو مانتے نہیں ہیں، چونکہ لکھا ہوا نہ مانا جائے تو بنت رسول دربار سے خالی آتی ہے، ہم نے نہیں ماننا۔ وہ ناراض ہو کر جا رہا تھا، اتنے میں ایک بوڑھا شخص تھا، روایت میں لکھا ہے نام سلمان فارسی ہے۔ انہوں نے کہا اگر تو غلط جگہ پہ آ گیا ہے تیرا قصور ہے، آج تجھے اس کے پاس لے کے جاتا ہوں جو محمد کا وسیع بھی ہے، خلیفہ میرا فضل بھی۔ اس سے زیادہ مذاق نہیں ہو سکتی اور اس سے زیادہ خلاصہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں تجھے لے جاؤں۔ ہاتھ پکڑا حضرت سلمان نے، اس کا کیا نام ہے آپ کو یاد نہیں ہے، میں بتا دوں، ابو سمسام ابسی اس کا نام ہے، ابو سمسام۔ ہاتھ پکڑا، کہتا ہے یہ پورا شخص مجھے گری ہوئی دیواروں کے گھر کے قریب لایا، لیکن جب گھر کے قریب لایا محسوس یہ ہوتا تھا اگر رات ہوتی ہے چاند یہاں سے روشنائی لیتا ہے، اگر دن ہوتا ہے سورج یہاں سے کرنے لیتا ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا تو مجھے کہاں لے لیا گیا؟ ٹوٹی دیواریں، یہ غریب گھر، میں نے 80 اونٹ لینے ہیں بھائی، اور ان کی خصوصیات یہ ہیں۔ اب سلمان نے شان علی میں قصیدے پڑھے، تسی کوئی نہیں سننا جی، اگر سنے تو دو سنو۔